تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گور ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گور ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد ابو بکر ضیاء جو بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری بزم میں تشریف لائے، پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب اور ہمارے استاد محترم ڈاکٹر نعیم الدین الازری صاحب، ہمارے استاد محترم علامہ محمد اسلم رضوی صاحب، پروفیسر ذوالفقار علی ساکی صاحب اور دیگر تمام مہمان جو تشریف لائے۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے استاد محترم ڈاکٹر نعیم الدین الازری صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دین و ملت کی ضیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین
وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز و محتشم مہمانان گرامی قدر، حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام حضرت علامہ سید عبد الرحمن قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور حضرت علامہ مولانا ذوالفقار علی ساکی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر محمد اسلم رضوی صاحب خلیفہ مجاد آستانہ علیہ بیرہ شریف، اور جملہ برادران اسلام، معزز طلباء، اللہ کے فضل و کرم سے آج مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف میں سابقہ حسین روایات کو پھر سے زندہ کرتے ہوئے عقائد اسلامیہ پر دروس اور لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کو الدروس المحمدیہ کا خوبصورت نام جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور یہ لیکچرز کا سلسلہ حضور غریب نواز حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کے زیر سایہ اور آپ کے سایہ عاطفت میں، اور حضرت قبلہ پیرزادہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف آپ کی صدارت میں اس کا آغاز ہو رہا ہے. صرف 1-2 منٹ میں اس کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کو دعوت پیش کرتا ہوں. ایک بندہ مسلم میں کی زندگی میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے، اس پہ تفصیلی روشنی تو خود قبلہ ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب ڈالیں گے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے اسلاف اور علماء گزرے ہیں، ان سب نے عمل سے پہلے عقیدے پر زور دیا ہے. کیونکہ خود قرآن پاک اگر آپ تمام مکی صورتوں کا مطالعہ کریں، جو 13 سالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، اس میں نہ نماز کی فرضیت کا حکم ملتا ہے، نہ روزے کی فرضیت کا حکم ملتا ہے، نہ جمعہ کی فرضیت کا حکم ملتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عبادات اور جو فقہ کے احکام ہیں، وہ سارے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو پھر بار بار ایک وقفے کے ساتھ پہلی ہجری سے ان چیزوں کی فرضیت شروع ہوتی ہے. تو 13 سالہ مکی دور میں جب کہ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کے زیر سایہ اور آپ کے دست شفقت کے سائے میں وہاں زندگی گزار رہے تھے، وہاں جتنا قرآن پاک نازل ہو رہا تھا مکہ پاک میں، اس سارے کا فوکس عقائد کی اصلاح اور درستگی کے اوپر ہے. وہاں یوم آخرت کی بات کی جا رہی ہے، وہاں عقیدہ توحید جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. سورہ بقرہ اس کی بہترین مثال ہے، جو مکی صورت ہے، اس میں آپ کو صرف اور صرف عقائد کے اوپر فوکس ملے گا. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ویسے تو فقہ کی بے شمار آپ نے جزیات اور فروعات اپنے شاگردوں کو سکھلائی ہیں، اور آپ کو ہم ایک فقیہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک محدث کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفقہ الاکبر کے نام سے جو کتاب تصنیف فرمائی، وہ نماز اور روزے کی کتاب نہیں ہے، وہ حج کے مسائل کی کتاب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے عقیدے کی کتاب اور علم الکلام اور توحید کی کتاب جو مرتب فرمائی، اس کا نام الفقہ الاکبر رکھ کے یہ پیغام دیا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نماز، روزہ، حج اور اس کے یہ مسائل یہ فقہ اصغر ہیں،
اور اپنے عقیدے کو صحیح کرنا یہ فقہ اکبر ہے، یہ بڑی فقہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے پہ توجہ دے۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے الاقتصاد فی الاعتقاد جو ہے وہ تصنیف فرمائی، تمام علماء کا یہ وتیرہ رہا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ضیاء القرآن، تفسیر ضیاء القرآن میں بار بار عقیدے پہ فوکس فرمایا۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج الحمدللہ جامعہ مسجد صدیق اکبر کا یہ حال مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے طلباء سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور آج علم توحید کا یہ جو درس شروع ہو رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آخر تک جو دروس ہوں گے جن میں عقیدہ رسالت پہ درس ہوگا، پھر صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو اہم ہمارے عقائد ہیں ان پہ دروس ہوں گے، آپ اسی طرح دلچسپی سے تشریف لاتے رہیں گے۔ تو اب میں بلا تاخیر ہمارا یہی فوکس رہے گا کہ 9 بجے سے لے کے 10 سوا 10 تک ہماری یہ مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جایا کرے گی، اور اس میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لیا جائے گا، لیکن آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ارشاد فرمائیں اس کو مناسب یہ ہے کہ آپ لکھیں اور اس کے نوٹس تیار کریں، اور اسی طرح جتنے بھی عقیدے پہ دروس ہوں ان کو آپ اپنے پاس محفوظ کرتے چلے جائیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے مستقبل کے لیے نفع کا باعث بنائے۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید، اور جنہوں نے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فکر کو کتابوں میں ڈالنے کا کام کیا، اور جو تصانیف بھی آپ نے مرتب فرمائیں، چاہے وہ شبیر و یزید ہو، چاہے وہ امت مسلمہ کا عروج و زوال ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی تصانیف ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب نے لکھی ہیں، ان میں آپ کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ضرور نظر آئے گا۔ آپ فرماتے تھے کام وہ کرو جو مفید ہو، اور کام وہ کرو جو وقت کی ضرورت ہو، اور ہم ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جتنا بھی تصنیفی کام کیا ہے وہ وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کیا ہے۔ اور ابھی آپ کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی پہلو، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اس کو گزشتہ سال وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کے تحت اسے سیرت النبی ایوارڈ سے نوازا، اور اس پر ہمیں ہمارے سر فخر سے بلند ہیں کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس عظیم شاگرد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں اور عقیدہ توحید کے عملی پہلو اس پہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، دین و ملت کی ضیاء۔ تشریف رکھیں جی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔
सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद असलम रिज़वी साहिब, बरादर मुकर्रम डॉक्टर नईमुद्दीन अल अज़हरी साहिब, बरादर मुकर्रम अल्लामा ज़ुल्फ़कार अली साकी साहिब और बरादर मुकर्रम अल्लामा पीर अब्दुर्रहमान शाह साहिब अल अज़हरी और गुलशन करम के महकते हुए फूलों, आज जिस टॉपिक पर मुझे गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया वो टॉपिक ये है कि अक़ीदा-ए तौहीद का मफ़हूम क्या है और अक़ीदा-ए तौहीद के तकाज़े क्या हैं। गोया इस टॉपिक में तीन चीज़ें हैं। पहली अक़ीदा है, दूसरी चीज़ तौहीद है और तीसरी चीज़ तौहीद के तकाज़े हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अक़ीदा से मुराद क्या है और दीन में अक़ीदा की अहमियत क्या है। आप बेहतर जानते हैं कि कोई भी लफ्ज़ है उसका एक मादा असलिया होता है, उसका एक मादा असलिया होता है और फिर कवानीन के तहत उससे मुख्तलिफ़ शक्लें बनती रहती हैं। मसलन एक लफ्ज़ है सजादा, इसी से आपने मस्जिद बना दिया, इसी से आपने यसजुदू बना दिया, इसी से यसजुदून बना दिया। किसी भी कलमा के वो हरूफ जो हर हाल में उसमें बाकी रहते हैं उन्हें उसका मादा-ए असलिया कहा जाता है। अक़ीदा का जो लफ्ज़ है इसका मादा-ए असलिया ऐन, क़ाफ और दाल है, अक़्द। फिर किसी भी लफ्ज़ का एक लुग़वी माना होता है और एक इस्तिलाही माना होता है या शरई माना होता है। लुग़वी माना वो है जो लुग़त में उसका माना है और शरई माना वो है जिस माना में अहले ज़ुबान ने उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया हो। जब वो लफ्ज़ फिर रूटीन में इस्तेमाल होगा तो उससे लुग़वी माना मुराद नहीं होगा, उससे उसका इस्तिलाही या शरई माना ही मुराद होगा। मसलन लफ्ज़ है मस्जिद। मस्जिद जो है इसका लफ्ज़ी माना है सजदा करने की जगह। अगर एक बंदे ने सड़क के ऊपर सजदा कर लिया, सड़क के ऊपर उसने नमाज पढ़ ली तो वो लुग़त में मस्जिद बन गया, लुग़त में। लेकिन हम उसे शरअन मस्जिद नहीं कहेंगे क्योंकि शरीयत में मस्जिद उसी जगह को कहा जाएगा जिसे अहले इस्लाम ने मस्जिद की नीयत से ख़ास कर लिया हो। अब जो अक़ीदा है इसका लफ्ज़ी माना है गिरा लगाना या गांठना किसी चीज़ को। इसी से लफ्ज़ निकला है उक़दा, कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बात। वो कौन सा उक़दा है जो वाह हो नहीं सकता। उक़दा मुश्किल बात को कहते हैं, यानी वो बात जो जिसमें गिरा दर गिरा लगी होती है। तो अक़ीदा का लफ्ज़ी माना गिरा लगाना या गांठना है। अब शरीयत में अक़ीदा किसे कहते हैं? शरीयत में अक़ीदा से मुराद इस्लाम के वो पुख्ता नज़रियात हैं
جو آپ کے اعمال کی بنیاد بنتے ہیں۔ ایک بات آپ اچھی طرح اس پہ غور فرما لیں کہ انسان کے وجود پر حاکم اس کے نظریات ہوتے ہیں، اس کا غلام اس کے نظریات کا، اس کا وجود اس کے نظریات کا غلام ہوتا ہے۔ یعنی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کی طے میں ایک سوچ ہوتی ہے۔ اب آپ کی سوچ ہے کہ ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، دین کا سیکھنا ہمارے لیے دین اور دنیا کی برکتوں کا سبب ہے، تو آپ نہ جانے کہاں کہاں سے بیرا شریف میں دین پڑھنے کے لیے آ گئے۔ یعنی نظریہ اصل ہے اور انسان کا جو وجود ہے یہ اس کے نظریات کا غلام ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ فرض کریں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کس لیے پڑھتا ہے وہ نماز؟ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کا نظریہ ہے کہ مجھے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کی سوچ ہے کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ یعنی سوچ اس کو نماز پڑھاتی ہے، سوچ اس کو روزہ رکھواتی ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ نے مجھ پہ روزے کو فرض کیا ہے۔ تو وہ پختہ نظریات جو اعمال کی بنیاد بنتے ہیں، ان پختہ نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عقائد کی مثال بنیاد کی طرح ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، کہ اس دن کچھ چہرے بڑے تھکے ماندے مشقت اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دوزخ میں مشقت کرنے کا عذاب دیا جائے گا کہ یہ پہاڑ پڑا ہے، اس کو اٹھا کے ادھر کر دو، اس پتھر کو اٹھا کے ادھر رکھ دو۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے جو امام نصفی نے کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک راہب کو دیکھا اور آپ رو پڑے۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ روئے کیوں ہیں، اس میں رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے رویا ہوں کہ یہ اپنی آخرت کے لیے محنت تو بڑی کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا عقیدہ غلط ہے اس لیے یہاں بھی محنت میں کھپے گا، آگے جا کے بھی عذاب میں کھپے گا۔ اگر ایک بندے کا عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو وہ بندہ، دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ کامیابی پانے کے لیے صرف اچھی نیت کا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ وہ مولانا روم کی مثال آپ نے سنی ہوگی کہ وہ جب بڑھیا کے گھر میں ایک باز آ کے گر گیا تو بڑھیا نے اس کو دیکھا، اس کے پنجے دیکھے کہ وہ تیرے ناخن بڑے بڑے ہوئے ہیں، اس کے پنجے کاٹ دیے۔ اس کے بال دیکھے پر کہا وہ تیرے بال بڑے 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 ہوئے ہیں، اس کے بال بھی کاٹ دیے۔ اس کی چونچ بھی کا اپنے خیال میں تو وہ اچھا کام کر رہی تھی نا، اس کے ساتھ وہ محبت کا اظہار ہی کر رہی تھی نا، لیکن حقیقت میں اس کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ایک بندہ اس کی نیت جتنی بھی ٹھیک ہو، اس کے کام کرنے کا رخ ہی ٹھیک نہ ہو، تو وہ جتنی بھی محنت کرے گا اس کی محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ ایک بندہ اگر اس نے جانا تو لاہور کی طرف ہے، چل پڑتا ہے پشاور کی طرف منہ کر کے، تو ظاہر ہے وہ لاہور تو کبھی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے عقائد کی دین میں وہی اہمیت ہے
جو کسی جسم میں جان کی اہمیت ہوتی ہے یا پھول میں خوشبو کی اہمیت ہوتی ہے. اگر ایک بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو، مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بندہ بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. وہ جتنی بھی محنت کر لے گا، جتنا بھی وہ تھک جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تھا. آپ اس کو ذرا سمپلی دیکھیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ اگر چاہے تو بغیر پانی پیے بندے کو سیراب کر سکتا ہے، بغیر کھانا کھائے بندے کی بھوک مٹا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک طریقے کے تحت چلایا ہے، جس طریقے کو اللہ کی سنت کہا جاتا ہے. اب اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان سننے کے لیے بنائے اور آنکھیں دیکھنے کے لیے بنائی ہیں. اب ایک بندہ یہ کہے کہ میں آنکھوں سے سنوں گا اور کان سے دیکھوں گا، وہ جتنا بھی ذہین ہوگا، جتنی بھی کوشش کرے گا، جتنے بھی وہ مجاہدے کرتا رہے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کے لیے بندے کو انہی نظریات کو اپنانا ہوگا جو نظریات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور انہی چیزوں کو عقائد کہا جاتا ہے. یعنی اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی بس بندے کو کام کرنا چاہیے، عقیدے کی خیر ہے، نہیں، وہ غلط کہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں، ایک بندہ اگر وہ نماز کی عبارت یاد کر لے اور اسی طریقے سے آ کے وہ نماز پڑھے، رکوع، سجود، قیام، سارا کچھ جس طرح مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہ ہو تو اس کی نماز نہیں بنے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارکان تب ارکان بنتے ہیں جب عقائد کی بنیاد پر ہوں. یعنی ایک بندہ پہلے مانے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اگر ایک بندے کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو وہ جتنا بھی کام کرتا رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اب جو عقائد ہیں، بنیادی طور پر عقائد دو قسم کے ہوتے ہیں. بعض ہوتے ہیں عقائد قطعیہ اور دوسری قسم ہے عقائد ظنیہ. عقائد ظنیہ، عقائد قطعیہ وہ ہوتے ہیں جو نص سے ثابت ہوتے ہیں، نص صریح سے ثابت ہوتے ہیں، اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. اور بعض ہوتے ہیں عقائد ظنیہ. عقائد ظنیہ نص صریح سے ثابت نہیں ہوتے، وہ استدلال سے ثابت ہوتے ہیں یا کسی نیچے والی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں. ان کا حکم جیسا وہ اس کا اثبات ہوگا ویسا اس کا حکم لگے گا. اب میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ عقائد کے بارے میں، عقائد جتنے بھی ہیں وہ اسلامی جو اصطلاحات کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کا وہی مفہوم لینا ہوگا جو مفہوم اسلام کے علماء نے، محدثین و مفسرین نے اس سے اخذ کیا ہے. مثلا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی ہے، لا نبی بعدی. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، جیسے قادیانی کہتے ہیں، یہ قضیہ فرضیہ نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے،
قادیانی کہتے ہیں کہ ہم سرکار کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں لیکن ہم آخری نبی نہیں مانتے۔ اب خاتم النبیین کیوں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں اب ظاہر ہے ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ قرآن کے لفظ کا تو انکار نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے خاتم النبیین کے لفظ کو ماننا اسلامی تعلیمات کے مطابق فرض عین ہے، اسی طریقے سے اس کا وہ شرعی مفہوم ماننا بھی فرض عین ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے۔ باطنیہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہم صلاۃ کو مانتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے، صوم کو مانتے ہیں، روزے کو نہیں مانتے، کیونکہ صلاۃ کا معنی دعا کرنا ہے، صوم کا معنی رکنا ہے، حج کا معنی قصد کرنا ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکی ہے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ میرے بھائی، جب عقیدے کی بات ہوگی تو پھر یہ اصطلاح بن جائے گا، جو اصطلاحاً اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے اسی کو ماننا پڑے گا، ورنہ جیسے خاتم النبیین کے لفظ کا انکار کفر ہوگا، ایسے ہی اس کے معنی متواتر کا انکار بھی کفر ہوگا۔ تو عقائد جو ہیں انسان کو، یعنی اب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ قرآن و سنت کا مزاج یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندے کا عقیدہ صحیح ہو، عمل میں کوتاہی بھی ہو، عمل میں کوتاہی بھی ابدیت کی شان نہیں ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، لیکن کچھ چیزیں زمینی حقیقت ہوتی ہیں۔ اگر ایک بندے کا عقیدہ صحیح ہے، عمل میں کوئی کوتاہی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے پر کرم فرما دے گا۔ اگر وہ سزا اس نے بھگت بھی لی پھر بھی وہ آخر کار جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور اگر ایک بندے کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو وہ بظاہر جتنے بھی اعمال کرتا رہے اسے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ عقیدے کے بغیر کوئی عمل صالح بنتا ہی نہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں عقائد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کے یعنی جو عقائد قطعیہ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ، یہ عقائد قطعیہ ہیں۔ اور عقائد ظنیہ کیا ہیں؟ جو چیزیں استدلال پر مبنی ہیں، جیسے بالفرض مسئلہ حاضر ناظر ہے، یہ عقائد ظنیہ میں آتا ہے، عقائد قطعیہ میں نہیں آتا۔ اس کے منکر کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا، اعتدال پہ رہا جائے گا، یہی دین کی پکار ہے اور یہی دین کو ماننے کا تقاضا ہے۔ اب آ جائیں عقیدہ توحید کے تقاضوں کی طرف۔ پہلی بات یہ ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ عقیدہ توحید ہے کیا چیز، اور پھر اس کے تقاضوں پہ۔ توحید کا جو لفظ ہے اس کا مادہ اصلیہ واو ہا اور دال ہے، واحدہ۔ توحید کا لفظی معنی ہے ایک بنا دینا، واحدہ یواحد ہو، ایک بنانا، یا ذرا نیچے آ جائیں ایک ماننا، یہ لفظی معنی ہے۔ اللہ کو ایک ماننا نہیں، اس کا تعلق شرعی معنی کے ساتھ ہوگا۔ وہ فراز کا شعر ہے غالباً کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا۔ یہ ہے اس کا لفظی معنی، ایک ماننا۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے ایک ماننا، یکتا ماننا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا،
اس وقت آپ اپنی دعوت کی بنیاد بہت سی چیزوں پر رکھ سکتے تھے. مثلا غلام اور آقا کا ایک بڑا فرق تھا اور غلاموں پر بڑی زیادتیاں ہوتی تھیں. آپ یہ فرما دیتے کہ میں غلاموں کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یا عرب و عجم کی کشمکش میں عربوں کے ترجمان بن کے کھڑے ہوتے. لیکن آپ نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، اللہ کو ایک مانو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کو ایک مان لیا اس نے ہر خیر کو مان لیا. توحید کا عقیدہ اساس العقائد ہے، راس العقائد ہے اور ام العقائد ہے. رسالت اس لیے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فرشتے اس لیے کہ وہ اللہ کے قاصد ہیں، آخرت اس لیے کہ اللہ کے عدل کا دن ہے. ہر عقیدہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جاتا ہے. اس لیے عقیدہ توحید کی جو اہمیت ہے وہ دین میں اساس العقائد اور راس العقائد کی ہے. اب میں باقی چیزیں اگلے لیکچر میں قبلہ صاحب فرمائیں گے. میں اس کے تقاضوں پہ آنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید کے تقاضے کیا ہیں. پہلے آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ اس سے مراد کیا ہے. اقبال نے کہا تھا زندہ قوت تھی زمانے میں کبھی توحید، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، اور آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. یعنی توحید کا جو عقیدہ ہے یہ صرف ایک گنجلک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ توحید کا عقیدہ ہر خیر کی بنیاد ہے. نیکی کا چشمہ اس سے پھوٹتا ہے. رأس الحکمت مخافت اللہ، ہر حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کی صرف معلومات میں اضافہ کرتی ہیں. وہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گی، آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گی، لیکن وہ آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گی. مثلا کہ جناب سندھ کو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا یا صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، آپ کے علم میں آ جائے، آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. صرف آپ کے علم میں ایک اضافہ ہوگا، معلومات میں ایک اضافہ ہوگا. میں ایک لطیفہ سنا دوں معلومات میں اضافے کے لیے. یہ معلومات میں اضافے کے لیے میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ جو میرے دوست سونے کی کوشش کر رہے ہیں شاید وہ لطیفے سے جاگ پڑیں. کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سوال کیا کرو، سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اس نے کہا ابو پاکستان کس سال بنا تھا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ تم سوال کرتے رہا کرو، سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. پھر اس نے کہا یہ پاکستان کا بانی کون تھا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، البتہ تم سوال ضرور کیا کرو، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اس نے 3-4 سوال کیے، اس نے یہی وہ بچہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا بیٹا خاموش کیوں ہو گئے ہو، سوال کرو، سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو بعض چیزیں صرف آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کی زندگی میں چینج نہیں لاتی. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جب وہ آپ کے علم میں آ جائیں تو اس کا اثر آپ کی زندگی پہ ظاہر ہوتا ہے. یعنی اس چیز کا تقاضا ہے کہ وہ چیز بھی آئے. آپ نے یعنی محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا سندھ کو یا صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا، یہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. لیکن جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ زہر مجھے مار دے گا، آپ کبھی زہر نہیں کھائیں گے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ علم میرے لیے فائدہ مند ہے تو آپ نکلیں گے. بعض چیزیں صرف علم میں اضافہ کرتی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ علم میں آ جائے تو بندے کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں اور اس کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں. جو توحید کا عقیدہ ہے یہ صرف معلومات میں اضافہ نہیں کرتا
بلکہ توحید کے عقیدے کے کچھ تقاضے ہیں. جس طریقے سے پھول کا تقاضا خوشبو ہے، چاند کا تقاضا چاندنی ہے، اسی طریقے سے جب توحید کا عقیدہ آ جاتا ہے تو اس کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں جو بندے کی زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں. اور توحید کا عقیدہ یہ صرف علم کلام کا ایک مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز تھی، ایک ضرورت تھی. بعض چیزیں ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مثلا آپ اگر امام غزالی امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیں گے تو شاید آپ کو کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا یا وہ معتزلہ کا رد نہ کرتے ہو، کیونکہ دور تھا، تقاضا تھا. کچھ چیزیں ایمرجنسی میں کی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ فار ایور اسی ڈگر پر چلے اور وہ اس اصل چیز کو پیچھے کر دے جو اس کا اصل میسج تھا، اس کا اصل پیغام تھا. توحید کا جو عقیدہ ہے اس کے بہت سے تقاضے ہیں، لازمی بھی، لازم بھی اور متعدی بھی. لازم سے مراد یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ کچھ تقاضے بندے سے انفرادی زندگی میں کرتا ہے اور کچھ تقاضے بندے سے اجتماعی زندگی میں کرتا ہے. انفرادی زندگی میں کیا ہے؟ بہت سی باتیں ہیں. جب ایک بندے نے یہ مان لیا کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اللہ نہ دینا چاہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی مجھے دے نہیں سکتا. جب بندے نے یہ سمجھ لیا، توحید کا عقیدہ سب سے پہلے بندے کی عزت نفس کو بحال کرتا ہے. اقبال نے کہا تھا نا، بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو بندہ اللہ کو اپنا خالق مان لیتا ہے، اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اس کی عزت نفس بحال ہو جاتی ہے. پھر وہ سورج کے آگے نہیں جھکتا، وہ پہاڑوں کے آگے نہیں جھکتا. اور دیکھیں آپ کبھی اس چیز پہ غور فرمانا کہ کائنات کو تقدس کا رنگ دے دیا گیا تھا کہ کائنات بڑی مقدس ہے، ہم اس کا سینہ کیوں شک کریں، یہ بڑا تقدس لیے ہوئے ہے. یہ توحید کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کائنات انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے. خلق لکم ما فی الارض جميعا. یہ کائنات کے تقدس کا کنسپٹ ختم کر کے کائنات کو انسان کا غلام بنا دینا، خادم بنا دینا، یہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے. جس بندے نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میری زندگی اور موت میرے رب کے دستے قدرت میں ہے. بندے دیکھیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسباب کے پردے میں ہوتا ہے. مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر صرف اسباب پر رک جاتا ہے اور مومن اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب کی ذات کو کار فرما دیکھتا ہے. جس بوجھو اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس شعر کو مناظرے میں اگر آپ نہ لے جائیں نا، بڑا کنسپٹ واضح ہے. یہاں بت سے مراد ہے اسباب، کہ بندہ جو ہے وہ اسباب پہ بڑا توکل کرتا ہے، اسباب پہ بڑا اعتماد کرتا ہے. لیکن جو بندہ اللہ کی عظمت کو حقیقی معنوں میں مانتا ہے، وہ سمجھتا ہے اسباب کچھ نہیں کر سکتے جب تک مسبب الاسباب میری مدد نہیں فرمائے گا. یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسباب کے پردے میں ہوتا ہے. وہ ایک حکایت ہے، میں نے کہیں لکھی بھی، کہ ایک بندہ جا رہا تھا، بڑے بادل آئے ہوئے تھے، سخت طوفان آنے کا موسم تھا. ایک بندہ درخت کے نیچے کھڑا تھا، ایک بندہ پاس سے گزرا،
اس نے کہا اپنے گھر چلا جا، طوفان آنے والا ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے بچائے گا۔ پھر دوسرا بندہ گزرا، اس نے کہا اپنے گھر چلا جا، طوفان آنے والا ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے بچائے گا۔ 4 بندے گزرے، اس نے سب کو یہی جواب دیا۔ آندھی آئی، درخت گرا، نیچے آیا بندہ، مر گیا۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، یہ معرفت کی باتیں کتابوں میں نہیں درویشوں سے ملتی ہیں۔ درویش سے پوچھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے بچائے گا، اللہ نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اللہ نے اسے 4 مرتبہ بتایا تھا کہ یہاں سے چلا جا، طوفان آ رہا ہے۔ اس نے اللہ کی سنی نہیں۔ یہاں اللہ خود نہیں آئے گا، یہاں اللہ اسباب کے پردے میں بولے گا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ یہ سمجھ لے کہ رب میرا بادشاہ ہے، خالق و مالک وہ ہے، تو پھر وہ کیا ہے جناب کہ پتھروں سے جب بندہ اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ پتھروں سے ڈرتا ہوں، آندھیوں سے ڈرتا ہوں، جب سے میں نے شیشے کا مکان ایک بنایا ہے۔ سب سے پہلا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی عزت نفس کو بحال رکھے کہ روزی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جان مال میرے رب کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ایک بندہ اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پہ یقین کرتا ہے تب اس بندے کی عزت نفس بحال ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کیا؟ اس عزت نفس کی کڑیاں تکبر کے ساتھ نہیں ملتی۔ تکبر اور عزت نفس میں بڑی باریک سی دیوار حائل ہوتی ہے۔ توحید تکبر کب آتا ہے بندے میں؟ تکبر تب آتا ہے جب اس میں آتی ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہر چند صبح رفت ہوئے بت شکنی میں، ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگ گراں، اور جب تک میں ہے نا میں، اس وقت تک بندہ توحید کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس کر دے۔ جس بندے نے اپنی عاجزی کو سمجھ لیا اس نے رب کی عظمت کو سمجھ لیا، اور جس نے رب کی عظمت کو سمجھ لیا اس نے اپنی عاجزی کو سمجھ لیا۔ توحید کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، تیرے پاس امانت ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ بادشاہی اللہ کی ہے، بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ جب یہ سوچ آ جائے نا کہ جناب یہ پلازا میرا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ چیزیں تکبر کو جنم دیتی ہیں، اور جو بندہ یہ سمجھے میرا کچھ نہیں، میں بھی اپنا نہیں، میرا وجود بھی میرے پاس میرے رب کی طرف سے امانت ہے، اس بندے میں پھر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے۔ اور حضرت بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا دے وچ پھر رج کے نا، مچھلی وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ توحید کا عقیدہ میں کو مکا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہیں لبا، کر کر سجدے ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، تے بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ یہ نفس توحید سے مرتا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھے میرا ہے ہی، اور آپ دیکھیں کیا ہے بندہ، یعنی میں کہا کرتا ہوں زندگی پہلے بھی فانی تھی، آج کل زیادہ فانی ہو گئی ہے، کیا خبر نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو توحید کا عقیدہ بندے کو
انکساری دیتا ہے. اس کا تقاضا ہے اگر بندہ ہے تو انکساری کے ساتھ جینا ہے، اور یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ شان ابدیت ہے. اسی طریقے سے توحید کا جو عقیدہ ہے یہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا. یعنی حالات جیسے بھی سخت ہو جائیں اور گردش حالات یہاں تک بھی پہنچ جائے، بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جب چاہے میری مشکلیں حل کر سکتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے سفیدہ سحر کو طلوع کر دیتا ہے، ایسے ہی میرا رب میری مشکلیں آسان کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے. دیکھیں خودکشی کا جو ریشو ہے وہ ہمارے ملکوں میں بہت زیادہ غربت کے باوجود یورپ سے بہت زیادہ کم ہے، اور وہاں پر مال و دولت کا عالم یہ ہے کہ ان کے سویدروں کے پاس بھی لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس مال و دولت کا سہارا تو ہے، رب ذوالجلال کا سہارا نہیں ہے. جب ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں نا کہ جب میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور میں گیا، ایک صحابی فرماتے ہیں تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو بڑا ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے. تو آپ نے فرمایا تم ابھی سے گھبرا گئے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ایک عورت صنعاء سے لے کر سفر کرے گی بیت اللہ کا، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کا دین ہر اس گھر میں پہنچ جائے گا جس گھر میں سورج کی روشنی پہنچتی ہے یا چاند کی چاندنی پہنچتی ہے. یعنی حالات کیا ہیں اور اللہ کی ذات پہ توکل کتنا ہے. اور جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا سہارا لفظوں کے ہیر پھیر میں نہیں، اب دیکھیں نا حضرت موسیٰ جا رہے تھے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فرعونی آ گئے، قالا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو مارے گئے. اور تورات کے الفاظ کے مطابق کہنے لگے موسیٰ کیا مصر میں قبریں نہیں تھی جو ہمیں مرنے کے لیے بیاباں میں لے آیا ہے؟ ہم تو مارے گئے. اس وقت جب حالات یہ تھے حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا انما یا ربی، کچھ نہیں ہوگا، میرا رب جو میرے ساتھ ہے، اور میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو بندہ اللہ کو مانتا ہے وہ کسی لمحے پر مایوس نہیں ہوتا، اور عقیدہ توحید کا تقاضا ہے پر امید رہنا. حالات جیسے بھی ہوں بندہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اور توحید کا عقیدہ اس کا ایک تقاضا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں رواداری. بندے کا کمال کیا ہے؟ دیکھیں ابن عربی نے کہا تھا العبد عبد بلو ترفع والرب رب بلو تنزل، کہ بندہ بندہ ہے جتنا بھی اوپر چلا جائے، اور رب رب ہے جتنا بھی نزول فرمائے. بندہ جو ہے نا ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کامل طور پر تو نہیں اپنا سکتا، لیکن بندے کا کمال یہ ہے کہ اپنی حد میں رہتے ہوئے اللہ کی صفات کے قریب تر ہوتا جائے. تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو. اب اللہ تعالیٰ کا ایک رنگ کیا ہے کہ وہ رب ہو کر اپنے ماننے والوں کو بھی پالتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی پالتا ہے. وہ سب کو روزی دیتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کی روزی بھی بند نہیں کر دیتا. اگر ایک بندے نے اپنے دشمن کو جینے کا حق دے دیا تو اسے مبارک ہو، اس کو توحید کا ذوق مل گیا ہے.
توحید کا عقیدہ خود یہ رواداری کا درس دیتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی برداشت کیا جائے اور انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے. اسی طریقے سے توحید کا جو عقیدہ ہے اس کا لازمی تقاضا ہے تقوی اور تدین. ایک صوفی نے کہا تھا تمام گناہ چھوڑنے کے لیے 4 لفظوں کا وظیفہ کافی ہے، اور وہ 4 لفظ یہ ہیں: خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. جب ایک بندے کو یقین ہو جائے، دیکھیں نا، بندہ جو ہے کبھی بھی بندے کے دیکھتے ہوئے گناہ نہیں کرتا. اسے پتہ ہے کہ بندہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے دیکھتے ہوئے گناہ کر لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے بندوں کے دیکھنے پر تو یقین ہے، اللہ کے دیکھنے پر یقین نہیں ہے. اور توحید کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اب جب دیکھیں نا، وہ امام شارانی عصمت پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ عصمت کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے 2 اسباب ہیں. پہلا اسباب یہ کہ انبیاء کرام نور نبوت سے گناہ کی حقیقت کو دیکھتے ہیں. گناہ کی حقیقت کیا؟ مثلا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. انبیاء کا کہ نور بصیرت اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ غیبت کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اب ظاہر ہے جب گناہ کی حقیقت واضح ہو جائے گی، جیسے ایک بندہ مادی گندگی کے قریب نہیں جاتا، تو ظاہر ہے جب اس پر گناہ کی حقیقت واضح ہوگی تو وہ اس کے بھی قریب نہیں جائے گا. ایک وجہ. کہتے ہیں اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انبیاء کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا قوی ہوتا ہے کہ یا تو ہر وقت وہ اللہ کو دیکھتے ہیں، یا انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے. جب ایک بندہ یہ سمجھے گا کہ میری کوئی بات میرے رب کے علم سے باہر نہیں ہے، تو وہ بات کرتے ہوئے بھی سوچے گا، کام کرتے ہوئے بھی سوچے گا. جو بندہ اللہ کو مانتا ہے تو اس کا تقاضا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر دیکھتا ہے، اور میرے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، میرا رب اسے پہلے جانتا ہے. اب آ جائیں اس کے دوسرے جز کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے یہ تو انفرادی تقاضے تھے، اجتماعی تقاضے کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اجتماعی طور پر عقیدہ توحید کے 3 تقاضے ہیں، 3 میدانوں میں، زندگی کے 3 میدانوں میں. سب سے پہلی بات، معاشرتی سطح پر توحید کا عقیدہ ذات پات کو ختم کرتا ہے اور وحدت نسل انسانی کا پیغام دیتا ہے. یہ جو ذات پات ہے نا، یہ ٹریجڈی رہی انسانیت کے ساتھ کہ بڑے طبقوں نے اپنے مفادات کے لیے اس کو مذہب کا سہارا دے دیا، اور بادشاہوں نے کیا کیا؟ اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت تمہارے دیوتا کا اظہار میری شکل میں ہوا ہے، میں تمہارے دیوتا کا اوتار ہوں. اب ظاہر ہے فرعون کہتا تھا کہ اس وقت خدا کا یا دیوتا کا ظہور میری شکل میں ہوا ہے. اب جب ایک بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو بھئی خدا بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، تو وہ اس کی بات کا انکار کیسے کرے گا؟ کیسے اس کے ساتھ اختلاف کرے گا؟ یعنی لوگوں نے اپنی حکومت کو اس سے کام دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، اور اس زنجیر کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے.
اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہو تو وہ آ کے مجھ سے بدلہ لے لے. تو اسی طریقے سے لوگوں نے ذات پات کی تقسیم کر لی تھی، پھر بڑی بڑی کہانیاں بنا لی کہ برہمن جو ہے وہ دوتا کے سر سے پیدا ہوا ہے، شودر اس کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے. پوری دنیا، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان فرمایا تھا، اس وقت پوری دنیا ذات پات میں جکڑی ہوئی تھی. کہیں آقا اور غلام، کہیں اردو امیلو مشکینو، کئی پادری اور عوام، اس طریقے سے تھی. سب سے پہلے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہے. یعنی معاشرتی سطح پر عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ذات پات کو ختم کر دیا جائے اور وحدت نسل انسانی کا درس دیا جائے. تمام انسان اپنے آپ کو بینگ انسان ہونے کے برابر سمجھیں. اور وہ جو اقبال کی ایک نظم ہے نا، ابو جہل کا نوحہ حرم کعبہ میں، اسرار خودی میں ہے غالباً، کہتا ہے ابو جہل کی روح کعبہ میں ماتم کر رہی تھی، کہتی تھی سینہ ما از محمد داغ داغ از دمے او کعبہ را شد گل چرار در نگاہ او یکے بالا و پست با غلام خیش بر یک خان نشست مذہب او قاطع ملک و نسب در قریش و منکر از فضل عرب. وہ کہتا ہے محمد کی وجہ سے تو ہمارا سینہ داغ داغ ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی نظر میں چھوٹا بڑا برابر ہو گئے. در نگاہ او یکے بالا و پست، ان کی نظر میں تو چھوٹا بڑا برابر ہو گئے ہیں. با غلام خیش بر یکخا نشست، اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے. اس وقت تو غلاموں کے حقوق ہی نہیں تھے، غلاموں کو تو وہ سبزی کی طرح سمجھتے. آپ نہیں جانتے کہ بادشاہ غلاموں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کر ان کے پھاڑنے کا تماشا دیکھا کرتے تھے. جب پیغمبر توحید نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہے، جس بندے نے اپنے آپ کو ذات کے خول سے نہیں نکالا، ذات پات کے خول سے نہیں نکالا، اس بندے نے توحید کا ذائقہ نہیں چکھا. دیکھیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، عہد فاروقی کی بات ہے. مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں. یہ میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ میں نے کب شروع کیا تھا. یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے. اچھا تو ہے نا، لیکن ان سے پوچھے نا جو کوئی ایسے کر رہے ہیں، کوئی ایسے کر رہے ہیں، پر ان دل میں مجھے کیا کہہ رہے ہوں گے. بس تھوڑا سا صبر بھی اور میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. سیکنڈ میں فاروق اعظم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے ایک بات کو ٹیبل پہ کر دینا، ایک ہوتا ہے فیلڈ میں اس بات کو کرنا. مثلا لوگ کہتے ہیں روسو نے کہا تھا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے. بھئی اگر روسو نے کہا بھی تھا، روسو ایک فلسفی تھا، فلسفیانہ طور پر تو بندے بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، عملی طور پر دکھائیں اس نے کیا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملہ روسو نے 500 سال بعد کہا تھا، پہلے محمد عربی کے غلام سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا. جب مصر کے گورنر کے بیٹے نے مارا تھا نا اس قبطی کو، فرمایا تھا اس کو بیٹے کو لے کے میرے پاس آ جا. اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ متا استعبدتم وقد ولدتهم امهم احرارا، اے گورنر تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے، ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا. یہ نظریہ نہیں تھا صرف، یہ پریکٹیکلی صورت تھی جو سرکار نے ثابت کی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی بیٹھے تھے کہ ایک پہلے اسلام لانے والے کوئی غریب صحابی آ گئے.
حضور فاروق نے فرمایا وہاں ایک سردار بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا سہیل بن عمر، جو صلح حدیبیہ میں سفیر بن کے گئے تھے اور بڑا ذہین آدمی تھا، وہ آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ کا لفظ یہاں سے مٹاؤ. تو آپ نے فرمایا ہونا کا یا سہیل، سہیل ذرا پیچھے ہو جا. سہیل کو پیچھے کر دیا، اس غریب صحابی کو جو سرکار کے قدموں میں پہلے چلا گیا تھا اس کو آگے بٹھا لیا. پھر کوئی دوسرا آ گیا، فرمایا ہونا کا یا سہیل، سردار کو پیچھے کیا، غریب کو پہلے. اس طرح وہ سہیل پیچھے ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گیا یہاں جوتے پڑے تھے. اب اس کے اندر کا سردار جاگا، کہنے لگے امیر المومنین اب آپ کی مجلس میں ہمارا یہی مقام ہے، ہم جوتوں پر بیٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا سہیل جو میرے نبی کے قدموں میں پہلے چلا گیا تھا وہ آگے بیٹھے گا اور جو بعد میں گیا تھا وہ پیچھے بیٹھے گا، بے شک سردار کیوں نہ ہو. یہ ہے وہ وحدت نسل انسانی. میرے آقا نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تھا نا، یہ کالوں کو اونچا کر دیا تھا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو توحید کا پہلا تقاضا معاشرتی سطح پر ذات پات کو نفی کر کے وحدت نسل انسانی کا پیغام ہے، اور معاشی سطح پر توحید کا عقیدہ ملکیت کی نفی کر کے امانت کا تصور دیتا ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ملکیت کی نفی نہیں جو اشتراکیوں نے کی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ بندہ مالک نہیں ہے اسٹیٹ مالک ہوگی، نہیں، یہ بات نہیں ہے. توحید کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ بندہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے. بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. جب ملکیت کا کانسیپٹ ختم ہو جائے اور امانت کا تصور آ جائے تو پھر وہاں تکبر کی نفسیات ختم ہو جاتی ہے. اقبال نے کہا تھا نا اس سے بڑھ کے اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ سرزمین. دین یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ زمین کا مالک بادشاہ نہیں ہے، زمین کا مالک اللہ ہے. بادشاہ کے پاس امانت ہے، وہ اس میں کس طریقے سے تصرف کرتا ہے، کس طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہے. تو معاشی سطح پر ملکیت کا تصور ختم کر کے امانت کا تصور دیتا ہے. دیکھیں اسلام کہتا ہے خودکشی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ تو اپنی جان کا مالک نہیں تھا، تجھے کس نے اختیار دیا اپنی جان کو ختم کرنے کا؟ ایک بندہ یہ کہے کہ جناب یہ میرا پیسہ ہے، میں اس پیسے سے کوئی شراب خانہ کھولوں، میں اس پیسے سے کوئی کلب کھولوں، میں اس پیسے کو کسی مدرسہ میں دے دوں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ نہیں، تیرا پیسہ نہیں ہے، پیسہ اللہ کا ہے، تیرے پاس امانت ہے. تجھے حق نہیں ہے تو اپنے پیسے کو آگ لگا دے کہے میرا پیسہ ہے. اگر تو اس کو آگ لگائے گا تو اللہ کا مجرم ہوگا. ملکیت کا تصور نہیں، امانت کا تصور. یہ عقیدہ توحید کا تقاضا ہے. اور محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. ان سے پوچھئے جو ان کیفیات سے گزرتے ہیں، جن کو اللہ اپنی توحید کا ذوق دے دیتا ہے، پھر وہ مکہ بھی فتح کرے تو سر مبارک جھکا ہوا ہوتا ہے. یہ اس کا لازمی تقاضا ہے عقیدہ توحید کا. اور سیاسی سطح پر توحید کا عقیدہ ملکیت کی جگہ خلافت کا تصور دیتا ہے. لوگ کیا کہتے تھے کہ قانون وہ ہے جو بادشاہ کہتا ہے. وہ کیا ہے کہ لگا کے آج شہر کو، یہ بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے شہر کو آگ لگا دی. لگا کے آج شہر کو، جو بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے آج تماشے کا دل میں شوق بہت، جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت. جب بادشاہی آئے گی نا کہ قانون وہ ہے جو بادشاہ کہتا ہے، پھر وہاں جبر آ جائے گا،
پھر وہاں تشدد آ جائے گا۔ توحید کا عقیدہ یہ کہتا ہے بادشاہ تو نہیں ہے، بادشاہ اللہ ہے، تو خلیفہ ہے۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ قانون اس کا ہے، نافذ تو نے کرنا ہے، تو نے اس کو نافذ کرنا ہے، تو خلیفہ ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے توحید کا تقاضا ہے، آپ یقین جانیے یہ پوری دنیا پر اسلام کا احسان ہے۔ کوئی بندہ سرکار مدینہ کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، اور لوگ کہتے ہیں نا جی برطانیہ کا بادشاہ جو ہے وہ جناب عدالت میں پیش ہو گیا، مجھے بتاؤ اس وقت کوئی بادشاہ یہ سوچ بھی سکتا تھا کہ میں بھی کسی قانون کا پابند ہوں؟ یہ کانسیپٹ سب سے پہلے سرکار مدینہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں نے کسی پر زیادتی کیا ہے مجھ سے بدلہ لے لے۔ اور جب ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے اس طریقے سے کیا ہے، آپ نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، یہ الگ بات ہے کہ اس صحابی نے سرکار کی پشت مبارک کو بوسے دیے تھے۔ حضور آخری وقت ہے، شاید شہید ہو جاؤں، میں نے کہا میرا جسم آپ کے جسم پاک سے مس ہو جائے، جو جسم آپ کے جسم پاک سے مس ہو جائے اللہ اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابی نے وہی کیا جو ان کی عقیدت کا تقاضا تھا، لیکن میرے لجپال نے تو قانون کو نافذ کر دیا تھا نا۔ توحید کا عقیدہ بادشاہی کا کنسپٹ ختم کر کے خلافت کا کنسپٹ دیتا ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ مالک میں نہیں ہوں، مالک اللہ ہے، قانون میرا کہا ہوا نہیں ہے، قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور مجھے اللہ نے اسے نافذ کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ تو یہ جو توحید کے تقاضے ہیں آپ اندازہ کیجئے یہ ہماری عملی زندگی سے ان کا کتنا گہرا تعلق ہے، کس قدر اس میں یعنی ایک عمل خیر کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو توحید کا ذوق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال مجھے دے دیں بھائی، کیا شرک اور توحید ایک ساتھ جمع ہو سکتے، ایک مسلمان میں جمع ہو سکتے ہیں؟ میں نے پوری تقریر میں شرک کا لفظ ہی نہیں بولا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے بیٹا، میرے اگلے درس پر یہ ٹاپک ہوگا، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ شرک اور بے وہی ہے، میں نے پورے گفتگو میں شرک کا لفظ بولا ہے کیونکہ میرا ٹاپک نہیں تھا، اس لیے میں آپ کا مزید وقت اس وجہ سے نہیں لینا چاہتا۔ اگر کوئی میری گفتگو کے متعلقہ بات ہے تو وہ کرو۔ جزاک اللہ۔ یہ جو شرک اور توحید کے حوالے سے سوالات ہیں آپ تیار رکھیں، آئندہ ہفتے جو آئندہ بدھ آ رہی ہے انشاءاللہ اس میں حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا موضوع ہوگا توحید ذات و صفات اور شرک کا بطلان، یعنی جہاں بھی توحید کا بیان ہوتا ہے وہاں ساتھ اس کے جو کاؤنٹر نیریٹو ہے اس میں ساتھ شرک کا جو بیان ہے اور اس کا بطلان جو ہے وہ بھی ضرور کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم نے گزارش کی تھی حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب کو کہ توحید ذات و صفات اور اس کی تعریفات کیونکہ علم توحید کی زیادہ ان کے موضوع میں تھی کہ وہ آج تشریف لاتے، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ آئندہ بدھ کو تشریف لائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بڑے شارٹ نوٹس پہ ہم نے انہیں گزارش کی، آپ نے تشریف لائے اور آپ نے انتہائی علمی اور وقیع انداز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے آرٹیکل اور بڑے مقالے کو ایک مختصر گفتگو میں سمیٹ کے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور میں شکر گزار ہوں انجمن ندوۃ العرفان، اس کے صدر جناب محمد احمد صاحب اور جتنی ان کی پوری ٹیم ہے، انہوں نے شب و روز محنت کی ہے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انجمن ندوۃ العرفان کی پوری ٹیم کو، الکرم فرینڈز کے ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے ریکارڈنگ کا اہتمام کیا اور دیگر تمام معاملات جو ہیں ان کو آسان بنایا، اللہ رب العزت ان تمام تنظیمات کے نوجوانوں کو بھی بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب کا شکریہ جو رات کے اس وقت میں
اپنی تعلیمی اوقات میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. یہ آج آغاز تھا. انشاءاللہ آئندہ بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پھر ہم جمع ہوں گے اور اس میں حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب جو ہیں ان کو اسی موضوع کے تسلسل میں سنیں گے. تو جو سوالات آپ کے ہوں وہ آپ ان کو لکھ کے آئندہ ہفتے انشاءاللہ دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب محترم المقام قبلہ سید عبد الرحمن شاہ صاحب، آپ پیر محمد اسلم رضوی صاحب، آپ کرم نوازی فرمائیں اور دعائے خیر سے اس گفتگو کا اختتام کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ طہر قلوبنا طہر قلوبنا طہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنة والجماعۃ والشوق الی لقائک یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم